أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو زبر و، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و اذا. یہاں پہ دیکھیں حمزہ یہ حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی 6 ہے. حمزہ، ہا، عین، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہے. یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. اور چونکہ حمزہ، ہا یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اور ذال یہ نرم حروف میں سے ہے. نرم حروف 3 ہے. ذال، ثا، را، یہ 3 حروف نرم حروف کہلاتے ہیں. وَإِذَا، اور یہاں پہ دیکھیں الف مدہ ہے. الف سے پہلے جب زبر آ جائے اسے الف مدہ کہتے ہیں. اور الف مدہ کو ایک الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. وَإِذَا، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیل. یہ دیکھیں یہاں پہ قیل یہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے اسے یا مدہ کہتے ہیں. حروف مدہ 3 ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے، جیسے کہ اذا، یہاں پہ دیکھیں الف ہے، اس سے پہلے زبر آیا ہوا ہے. واو مدہ جیسے کہ لا تفسدوا، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے. اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، جیسے کہ قیلا، قیلا. تو یہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں. ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک الف کا مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، ایک الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم. یہ ہاں یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں. لہم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لام الف زبر لا، تا فا پیش تف، سین زیر سی. دیکھیں سین سیٹی والے حروف میں سے ہے. منہ سے پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. سین زیر سی. اور چونکہ سیٹی والے حروف 3 ہیں، سین، صاد، زا، یہ 3 سیٹی والے حروف ہیں. یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. لا تفسدوا، لا تف. یہاں پہ دیکھیں فا کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو ہلائے نہیں جاتا سوائے حروف قلقلہ کے. وہ انشاءاللہ ان کی مثالیں آ جائیں گی، ان کو صرف ہلانا ہوتا ہے. باقی جہاں بھی سکون والا حرف آ جائے ان کو جم کر کے پڑھنا ہوتا ہے. لا تفسدوا فی الارض، فا لام زیر فل. یہ دیکھیں یہ زیر جو ہے یہ فا کے نیچے ہے، یا کے نیچے زیر نہیں ہے. اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا، اس یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. آگے الف ہے، اس الف کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو لام کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ لام کو فا کے ساتھ ملائیں گے. فا لام زیر فل، جم کر کے پڑھیں گے فل. حمزہ را زبر اور، ضاد زیر ضی، فل الارض، فل الارض. یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا ہوگا. اسلام پر وقف نہیں کیا جاتا، اس کا معنی ہے نہیں، یعنی وہاں پہ وقف نہیں کیا جائے گا. قاف الف زبر قا، قاف موٹے حروف میں سے ہیں. قاف الف زبر قا، لام و پیش لو،
قالوا، یہاں پہ دیکھیں واو مدہ بھی ہے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو تو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مد بھی ہے، تو اس کو ابھی ایک الف کے مقدار سے تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کیا جائے گا۔ قالوا، اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، یہاں پہ دیکھیں میں نے ناک میں آواز پیدا کی، اس لیے کہ نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ دو چیزوں پر ہوگا، نون مشدد پر اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کہتے کس سے ہے؟ یعنی ناک میں آواز پیدا کرنا، ناک میں آواز لے کے جانا، جیسے انما، میم الف زبر ما، انما، نون حا زبر نح، یہ حا دیکھیں حروف حلقے میں سے ہے، حلق سے ادا کیا جائے اچھی طریقے سے، نون حا زبر نح، اور وسط حلق سے ادا ہوگا حا عین حا، یہ دونوں وسط حلق یعنی درمیانی حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیے جائیں گے۔ نون حا زبر نح، نون پیش نو، نح نو، میم صاد پیش مس، جم کر کے پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں۔ آگے صاد سیٹی والے حروف میں سے ہے، پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے۔ میم صاد پیش مس، لام زیر لی، حا واو پیش حو، نون زبر نہ، مصلحون۔ وقف کریں گے تو وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہے، یعنی ساکن کر دینا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ مصلحون، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے۔ حرکات تو اس کے اوپر ہم نے نہیں پڑھنا، لیکن نون کی آواز نکلنی چاہیے۔ مصلحون، ملا کے پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ حمزہ زبر أ، لام الف زبر لا، الا۔ یہاں پہ دو باتیں یاد رکھیں کہ حمزے کے اوپر حرکت ہے، اور حرکت والے لفظ کو، حرکت والے حرف کو، اس کو جلد پڑھا جاتا ہے، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ حمزہ زبر ا، لام الف زبر لا۔ دوسری بات یہاں پہ دیکھیں الف مدہ ہے، الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کا مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے ایک الف کا مقدار لمبا کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر چھوٹی سی مد بھی ہے، اب تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کرنا ہوگا۔ الا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، یہاں پہ دیکھیں نون مشدد ہے، ہم نے غنہ کرنا ہوگا، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنا ہوگا۔ ان، میم پیش ہم، انہم، انہم، ہا پیش ہوں، حلق سے ادا کریں گے، اور حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ ہے، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہومل، یہاں پہ اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، ہومل، میم فا پیش مف، میم فا پیش مف، سین زیر سی، ہوم المف سی، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے۔ ہوم المف سی، دال واو پیش دو، نون زبر نہ، ہم المفسدون، دون کو لمبا کریں گے اس لیے کہ واو مدہ ہے۔ واو زبر و، لام کڑی زبر لا، ولا، کاف لام زیر کل، لام الف زبر لا، ولا کلا۔ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد شد ہے، تو جہاں اس کے لیے قاعدہ ہے، اسے ادغام کہتے ہیں، جہاں نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف یرملون یہ مجموعہ ہے ان 6 حروف کا، یعنی یر، یارا، ملون، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہے، یرملون ان کا مجموعہ ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔
تو قاعدہ کیا ہوا، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائے تو پھر وہاں ادغام کیا جائے گا۔ اس کے آسانی کے لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ جہاں سکون کے بعد شد آ جائے، سکون کے بعد شد آ جائے تو پھر وہاں اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جائے گا، اس سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد حرف کے ساتھ ملایا جائے گا۔ جیسے کہ یہاں پہ ہم نے کاف کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا ہے، نون کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوگا۔ وَلَٰكِن لَا، یا شین زبر یش جم کر کے پڑھیں گے، یا شین زبر یش، عین پیش عو، را واو پیش رو، نون زبر ن، یشعرون، وَلَٰكِن لَا یشعرون۔ ملا کے وقف کریں گے تو وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہے، یعنی ساکن کر دینا ہے۔ لا یشعرون، آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، لا یشعرون۔ ملا کے پڑھتے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولكن لا یشعرون۔ واو زبر و، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و اذا، دیکھیں و ایزا نہیں پڑھیں گے، حمزے کے اوپر حرکت ہے، حمزے کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، اس کو جلد پڑھنا ہوگا۔ آگے ذال نرم حروف میں سے ہے، نرم حروف 3 ہے، ذال ثا ظا، اس کو نرم پڑھیں گے۔ و اذا، الف مدہ ہے، ذال کو لمبا کریں گے، کھینچیں گے، الف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے۔ وَإِذَا، قاف یا زیر قی، یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوگا۔ وَإِذَا قی، لام زبر لا، وَإِذَا قیل، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، لہم، حمزہ کڑی زبر آ، یہاں پہ دیکھیں اس الف کے اوپر کڑی زبر آ گئی ہیں، تو ہم نے ابھی اس کو الف کڑی زبر آ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، کڑی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، تو اس کو پھر الف نہیں پڑھی جاتی، ہم نے اس کو پھر حمزہ پڑھنا ہوگا، اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ حمزہ کڑی زبر آ، میم زیر می، نون واو پیش نو، آمینو، چونکہ کڑی زبر کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے۔ آمینو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما، یہاں پہ دیکھیں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، تو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوگا، لمبا کرنا ہوگا، لیکن اس کے اوپر چونکہ چھوٹا مد بھی ہے، اب تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کرنا ہوگا۔ کما، حمزہ کڑی زبر آ، یہاں پہ بھی ہم نے حمزہ ہی پڑھنا ہوگا، الف نہیں پڑھنا ہوگا۔ حمزہ کڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نن، نون الف زبر نا، آمنن، یہاں پہ دیکھیں اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، اسلام کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، جس حرف پر حرکت نہ ہو اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں نون مشدد ہے، تو ہم نے یہ قاعدہ بتایا کہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے کے جانا ہوگا، جیسے آمنن، سین پہ سو، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے۔ آمن الناس، قاف الف زبر قا، لام و پیش لو، قالو، یہاں پہ بھی دیکھیں واو مد ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا مد بھی ہے، تو اس کو ابھی تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کرنا ہوگا۔ قالو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ زبر ا، نون حمزہ پیش نو، نو، یہاں پہ دیکھیں سکون جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ حمزے کے اوپر ہے، واو کے اوپر سکون نہیں ہے، ہم نے حمزہ کو پڑھنا ہوگا، واو کو نہیں پڑھنا ہوگا۔ انو، دوسری بات، حمزے کے اوپر جب سکون آ جائے تو پھر اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے،
انو انو میم زیر می نون واو پہ نون پیش نو انو مینو انو مینو کاف زبر کا میم الف زبر ما کما دیکھیں یہاں پہ بھی الف مد ہے چھوٹا سا مد ہے تھوڑا اور بھی زیادہ لمبا کیا جائے گا کما حمزہ کڑی زبر میم زبر ما آما نون سین زبر نس سین پیش سو آمنسو یہاں پہ دیکھیں سین کے اوپر شد ہے چونکہ شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے دوسرے بار خود تو ہم نے یہاں پہ اس نون کو سین کے ساتھ ملایا ہے یہاں پہ دیکھیں اس الف اور لام کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوگا اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے آمنسو فا زبر فا ہا الف مد زبر ہا یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم نے حروف پڑھنا ہوگا ہا الف پھر اس کے بعد مد پھر زبر ہا الف مد زبر ہا حمزہ پیش او آمن السفہاء وقف کریں گے وقف میں حمزے کو سائلنٹ کرنا ہوگا یعنی ساکن کرنا ہوگا آمن السفہاء آخر میں حمزے کی آواز نکلنی چاہیے آمن السفہاء حمزہ زبر لام الف زبر لا الف مد بھی ہے اور چھوٹا مد بھی ہے تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کیا جائے گا ایک الف کے مقدار سے الا الا نہیں پڑھیں گے حمزے کے اوپر چونکہ حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو جلد پڑھا جاتا ہے الا حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان ہا میم پیش ہم انہم نون مشدد ہے میں نے غنہ کیا انہم ہا پیش ہو حروف حلق میں سے ہے حلق کے آخری حصے سے ادا کیا جائے گا ہا پیش ہو میم سین پیش مس سین پیش سو ہمسو دیکھیں سین کے اوپر شد ہے تو ہم نے سین کو میم کے ساتھ ملایا اور سین اس سیٹی والے حروف میں سے ہے تو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز بھی نکلنی چاہیے ہمسو اور چونکہ شد ہے اور شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے ہمسو فا زبر فا ہا الف مد زبر ہا حمزہ پیش او ہمسفہاء یہ اسی طرح ہے واو زبر و لام کڑی زبر لا ولا کاف لام زیر کل لام الف زبر لا ولا کلا یہاں پہ بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام ہو چکا ہے اور یہ ادغام بغیر غنہ کہیں ادغام جب ہوگا اس میں سے حروف یرملون میں سے بعض حروف ایسے ہیں یعنی 4 حروف ایسے ہیں کہ اگر وہ آ جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو پھر ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا لیکن 2 حروف ایسے ہیں حروف یرملون میں سے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد وہ حروف آ جائے یعنی را اور لام آ جائے تو پھر یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا جیسے کہ ولکن لا اگر یہ 4 حروف آ جائے یرملون میں سے یا نون میم نون یہ 4 حروف یرملون میں سے 4 حروف آ جائے تو پھر وہاں غنہ کیا جائے گا تو یہاں حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوگا ولکن لا آسانی کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جہاں سکون کے بعد شد آ جائے تو وہاں اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس سے پچھلے والے حرف کو اس شد والے حرف کے ساتھ ملانا ہوگا ولکن لا یا عین زبر یا لام زبر لا میم و پیش مو نون زبر نا لا یعلمون یا جم کر کے پڑھیں گے لا یعلمون وقف میں نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا ساکن کرنا ہوگا لا یعلمون
آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے. لا يعلمون. ملا کے پڑھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. واو زبر و، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا. وَإِذَا. یہاں پہ دیکھیں ذال نرم حروف میں سے ہے، ہم نے اس کو نرم کر کے پڑھنا ہوگا، اور الف مد بھی ہے. ذال کو ہم نے لمبا کرنا ہوگا، کھینچنا ہوگا ایک الف کے مقدار. وَإِذَا. لام زبر لا، قاف لام پیش، قل لام زبر لا. وَإِذَا لَقُلَّ. یہاں پہ دیکھیں یہ واو نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس واو کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوگا، اور اس الف کو بھی نہیں پڑھنا ہوگا، اور اس الف کو بھی نہیں پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. جب حرکت نہیں ہے تو ہم نے نہیں پڑھنا ہوگا. وَإِذَا لَقُلَّ. ذال یا زید ذی، نون زبرنا. وَإِذَا لَقُلَّ ذِينَ. یہاں پہ بھی دیکھیں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور اس کو بھی ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ. حمزہ کڑی زبر آ. یہاں پہ دیکھیں ہم نے الف کڑی زبر آ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، کڑی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، تو پھر اس کو الف نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو پھر حمزہ ہی پڑھا جائے گا. حمزہ کڑی زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو. آمنو. واو مدہ ہے. آمنو. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو. قالو. قاف الف مدہ، لام واو واو مدہ، تو ان کو ایک الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے. آگے وہ لو واو مدہ پر چونکہ چھوٹا سا مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کرنا ہوگا. قالو. حمزہ کڑی زبر آ. یہاں بھی ہم نے الف کڑی زبر آ نہیں پڑھنا ہوگا. حمزہ کڑی زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا. آمنا. نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز پیدا کریں گے. آمنا. وقف میں اسی طرح پڑھیں گے جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا، اس لیے کہ جب لفظ کے آخر میں الف آ جائے، سکون آ جائے، کڑی زبر آ جائے، تو پھر وہاں وقف میں اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے. وقف آمنا. واو زبر و، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا. وَإِذَا. یہ بھی اسی طرح ہے وَإِذَا کی طرح. خا زبر خا، خا موٹے حروف میں سے ہے اور حروف حلقی میں سے ہے، اور حلق کے اگلے حصے سے ادا ہوگا. خا زبر خا، لام واو زبر لو. خلو. وَإِذَا خلو. لو یہ حروف لین ہے، حروف لین دو ہے. واو ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے اور یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں، اور حروف لین کو جلد پڑھنا ہوگا. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جلد پڑھا جائے گا، ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا. وَإِذَا خَلَوْا. اس الف کو نہیں پڑھیں گے. حمزہ زیر ای، لام کڑی زبر لا. ایلا. ایلا نہیں پڑھیں گے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، حرکت والے لفظ کو جلد پڑھا جاتا ہے. ایلا کڑی زبر، یہ لام کے اوپر ہے، یا کے اوپر کڑی زبر نہیں ہے، یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، ہم نے یا کو نہیں پڑھنا ہوگا. ایلا. شین زبر شا، یا کڑی زبر یا. طا یا زیر طی، نون زیر نی. شیاطینی، یا کو کھینچنا ہوگا، کڑی زبر ہے. شیاطینی. حامیم زیر ہم، شیاطینہم. یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا ہوگا. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو.
قالوا، یہاں پہ بھی دیکھیں واو مد ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا مد بھی ہے، تو اس کو ایک الف کے مقدار سے تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کیا جائے گا. قالوا، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز پیدا کریں گے. ان، میم زبر ما، عین زبر ع، کاف میم پیش کم، معکم، عین حروف حلقی میں سے ہے، معکم. ہاں پہ بھی ہم نے وقف نہیں کرنا ہوگا، اسلام پر وقف نہیں کیا جاتا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، یہاں پہ دیکھیں یہاں بھی نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. دیکھیں یہاں بھی ان میں، یہاں بھی ان غنہ کیا. آمنا، یہاں پہ بھی نون مشدد تھا، ہم نے غنہ کیا. جہاں نون مشدد ہوگا اور میم مشدد ہوگا تو وہاں غنہ کیا جائے گا. انما، نون ح زبر نح، نون پیش نو، نحن، ح حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کریں گے، ح وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیانی حصے سے. نحن، میم سین پیش مس، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے پڑھتے وقت. مس، تہ زبر تہ، ہ حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے آخری حصے سے ادا ہوگا. مستہ، زیر زی، اور یہ بھی سیٹی والے حروف میں سے ہے. مستہزی، حمزہ واو پیش او، نون زبر نا، مستہزئون، مستہزئون. وقف میں نون کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کر دیں گے. مستہزئون، آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے. مستہزئون. ملا کے پڑھتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 2 آیت نمبر 14 تک پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.